کیا آپ جانتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ دل کا مسئلہ اچانک پیدا ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور اچانک ہارٹ اٹیک کی خبر آ جاتی ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں جسم کافی پہلے وارننگ سائن دینا شروع کر دیتا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ علامات شروع میں اتنی تھوڑی محسوس ہوتی ہیں کہ ہم انہیں تھکن، گیس، بڑھتی عمر یا بیزی لائف سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، اور اس کے برعکس دل ہماری باڈی کو مسلسل سگنل دے رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے۔ دل ہماری باڈی کا وہ پارٹ ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کرتا، یہ دن رات خون کو پورے جسم تک پہنچاتا ہے اور باقی باڈی کے پارٹ کو زندہ رکھنے میں مین کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے جب دل پر دباؤ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو باڈی مختلف طریقوں سے سگنل دینا شروع کر دیتی ہے اور ہم نوٹس ہی نہیں کرتے، لیکن اگر ہم ان سگنل کو پہچان لیں تو ہم اچانک ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دل کی بیماری سے پہلے ظاہر ہونے والی 7 اہم علامات کے بارے میں بات کریں گے جنہیں اکثر معمولی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی علامت کیا ہے جو بہت سے لوگوں میں دل کی بیماری پیدا ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے، وہ ہے جلدی تھک جانا۔ فار ایگزامپل، پہلے آپ آرام سے سیڑھیاں چڑھ لیتے تھے، آپ آرام سے بازار کا سفر کر لیتے تھے، لیکن اب اگر آپ تھوڑا سا چلتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری بڑی علامت جو ہے وہ بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے، وہ ہے سانس پھولنا۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اوور ویٹ ہیں، اس لیے شاید ہمارا سانس پھول رہا ہے یا ہماری عمر بڑھ رہی ہے۔ اور اب ایک اور اہم علامت وہ ہے سینے میں دباؤ، بھاری پن اور بے آرامی محسوس ہونا۔ بہت سے لوگ اس کو دل کا مسئلہ سمجھتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ شاید گیس ہے، بد ہضمی ہے۔ بعض ایسا بھی ہوتا ہے اور اکثر یہ دل کی طرف سے وارننگ سگنل بھی ہو سکتے ہیں۔ جو 4 پہ علامت آتی ہے، گردن، جبڑے، کندھے یا بائیں بازو میں درد محسوس ہونا، اس علامت کو لوگ دل سے جوڑتے ہی نہیں بلکہ بے آرامی کی علامت سمجھتے ہیں کہ ہم نے آرام نہیں کیا یا ہم بہت زیادہ تھک گئے، اس لیے ہمارے کندھے پہ، ہمارے بازوؤں پہ کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے۔ اور سب سے اہم علامت جو 5ویں ہے وہ ہے الٹی ہونا، بد ہضمی ہونا، پیٹ کے اوپر والے حصے میں یعنی کہ معدے میں جو ہے وہ گڑبڑی محسوس ہونا اور ایسا لگنا کہ جیسے ہمیں جو ہے وہ بد ہضمی ہو رہی ہے۔ اور 6 علامت ہے غیر ضروری پسینہ آنا، مثلاً جیسے آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، موسم بھی زیادہ گرم نہیں، کوئی آپ نے جسمانی محنت نہیں کی، پھر اچانک آپ کو غیر فطری طور پر پسینہ آنے لگے، دل گھبرانے لگے اور ٹھنڈا پسینہ آئے تو اس علامت کو نظر انداز نہ کیجیے۔ تو ویورز، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں دل کا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اگر آپ غیر معمولی پسینہ محسوس کریں، دل کی یہ دوسری علامات میں سے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں اس میں سے بھی کوئی علامت اس کے ساتھ آپ کو محسوس ہو تو اس کو پھر آپ ضرور سیریس لیجئے۔ دل کی دھڑکن کا غیر معمولی محسوس ہونا یا ایسا محسوس ہونا جیسا دل میں معمول سے مختلف طریقے سے دھڑک رہا ہے، اچھا تو یہاں اکثر لوگ اس علامت کو بھی عام سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں مہینوں اور بعض اوقات سالوں تک نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ جسم مسلسل اشارے دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں اپنی ویڈیو کے اینڈ میں بتاتی ہوں کہ اگر کسی کو ایک یا ایک سے زیادہ علامات محسوس ہوں جو اس سے پہلے میں نے بتائی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کن لوگوں میں دل کی بیماریوں کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ان میں سے ایک یا زیادہ علامت ہو تو کیا اسے دل کی بیماری ہے؟ تو ایسا نہیں، کسی دوسری بیماری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، مثلاً گیس، ذہنی دباؤ، پھیپھڑوں کی بیماری وغیرہ۔ اور یہ میٹر تب جا کے سیریس ہوتا ہے یا آپ سمجھ لیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ سیریس ہے، مثلاً جن میں ہائی کولیسٹرول ہو، ہائی شوگر ہو یا ہائی بلڈ پریشر ہو تو ان کے لیے یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے، یا وہ لوگ جو اوور ویٹ ہیں اور
وہ لوگ جن کی خاندان میں دل کی بیماری ہو ان کو ان علامات پہ فوکس کرنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دل کی بیماری اچانک پیدا نہیں ہوتی بلکہ سالوں سے خاموشی سے بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ سو پلیز ویورز، باڈی کے ان سائن کو ضرور، یہ جو سگنل ہے ان کو پہچانیں اور فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ میری ویڈیو میں خاص میسیج بھی یہی ہے کہ دل فوراً خراب نہیں ہوتا، یہ ہمیں پہلے ہی سگنل دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن ہم اب اتنی زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں، ہم بالکل فوکس نہیں کرتے کہ ہمارے دل کا معاملہ ہے، یا ہمیں کہتے ہیں نا اچانک ہارٹ اٹیک آیا اور اس کی ڈیتھ ہوگی۔ وہ اچانک نہیں آتا، اس سے پہلے کافی بار ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑی یا کچھ نہ کچھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ نے میری اس ویڈیو سے کوئی نئی بات سیکھی ہو تو اس کو اپنے گھر والوں سے ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ معلومات کسی ایسے شخص تک پہنچ جائیں جو واقعی اس چیز کا ضرورت مند ہو۔ اپنے دل کا خیال رکھیے، اپنی صحت کو نظر انداز مت کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ میں جتنی بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔